احمد ملک شہر کے معروف تاجر تھے۔ سعد ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ آج شام احمد صاحب کی اہم کاروباری میٹنگ تھی جو ایک ہوٹل میں طے پائی تھی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں آفس سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی۔ وہ کار خود ڈرائیو کر کے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ان کے راستے میں ایک ایمبولینس آ گئی جس کا سائرن مسلسل بج رہا تھا۔ انہوں نے ایمبولینس سے آگے نکلنے کی کوشش میں اسے آگے جانے کا راستہ نہیں دیا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور بار بار ہارن دیتا رہا، لیکن احمد صاحب کے لیے اپنی میٹنگ زیادہ اہم تھی۔ کچھ دور جا کر احمد صاحب کی کار مڑ گئی اور ایمبولینس مخالف راستے پر چلی گئی۔ احمد صاحب کی ملاقات کامیاب رہی، جس کی وجہ سے انہیں اچھا کاروباری منافع ہونے کی امید تھی۔ وہ جب خوش خوش اپنے گھر پہنچے تو ایک بری خبر ان کی منتظر تھی۔ ان کا بیٹا کھیلتا ہوا سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس لیے اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ سعد کی حالت تشویشناک ہے۔ ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ سعد کی چوٹ گہری نہیں تھی، لیکن ڈرائیور نے بتایا کہ جب اسے ایمبولینس میں لایا جا رہا تھا تو ایک کار ان کے راستے میں حائل ہو گئی اور اس نے ایمبولینس کو آگے نکلنے کا راستہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے اسپتال پہنچنے میں دیر ہو گئی اور زیادہ خون بہچانے کی وجہ سے سعد کی حالت بگڑ گئی۔ احمد صاحب اس انکشاف پر دم بخود رہ گئے۔ تو کیا اپنے بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار وہ خود تھے؟ ان کی بیوی مسلسل رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ مستقل دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ احمد صاحب بھی خدا کے حضور سجدے میں گر گئے۔ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے توبہ کر رہے تھے۔ جب تک انسان پر خود نہیں گزرتی، وہ دوسروں کے دکھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اگر احمد صاحب کو اس بات کا احساس ہوتا کہ اس ایمبولینس میں ان کا کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے راستے میں آتے ہی نہیں۔ احمد صاحب اپنی غلطی پر سخت پشیمان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ دل کی گہرائی سے عہد کر رہے تھے کہ وہ کبھی کسی ایمبولینس کے راستے میں نہیں آئیں گے اور دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے آ کر سعد کی جان خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی۔ احمد صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں یقین تھا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔